اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی میں بے شمار دوست آئے، میں کئیوں کا دوست بنا، کئی میرے بنے، ہر ایک سے ایک دوستی کا تعلق رہا۔ بعض دوست جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست جو کہ وفات پا چکا ہے، مجھے جب بھی یاد آتا ہے مجھے غم کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس سے میرا بہت زبردست تعلق رہا، میرا کلاس فیلو تھا، اور اس سے اتنا تعلق بن گیا کہ ہمارے جو ہے وہ خاندانی تعلقات بن گئے کہ اس کے گھر آنا جانا اور اس کا میرے گھر آنا جانا، اور ہم ایک ہی ضلع میں رہتے تھے، اور چھٹیاں جب ہوتی تو اکثر اوقات یہ ہوتا کہ میں نہ جاتا تو مجھے آگے بھی لے جاتا، اور کئی دفعہ ہمارے پاس آ کے رہ جاتا۔ اور اس کی والدہ جو ہیں وہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور یہ 2 بھائی اور 3 بہنوں نے جو ہے وہ اپنی دادی کے پاس پرورش پائی تھی، اور ان کی دادی ان کی والدہ تھی۔ اور جب میرا آنا جانا ہوا تو دادی سے میرا بھی بہت پیار ہو گیا، اور دادی جو ہے وہ اپنے پوتوں کی طرح مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ اب دادی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اس کے ہاتھوں سے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا وہ دوست جو ہے وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا 5 وقت کی، اور میں بھی اس کے ساتھ پڑھنے چلا جاتا تھا۔ اب جناب یہ ہوتا کہ دادی ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی، لیکن جب ہم نماز پڑھتے تو دادی اس وقت نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم نماز پڑھنے مسجد جاتے یا گھر میں پڑھتے تو دادی بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی۔ دادی کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے کہا دادی سے، تو دادی نے وہ بات میری نہ توجہ سے سنی نہیں، کہتی بس ٹھیک ہے پڑھ لوں گی، کوئی نہیں پڑھی نماز۔ اچھا پھر خیر میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سال تک نہ جا سکا، اور سال بعد جب میرا جانا ہوا اور میں دروازہ کٹکھٹایا اور میں اندر گیا تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ دادی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی، اور میں وہیں دادی کو سلام کرنے چلا گیا، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ دادی نماز پڑھ رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہوا کہ دادی جو ہے وہ نمازیں شروع کر بیٹھی۔ خیر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، دادی کے پاس مصلی پہ بیٹھ گیا۔ میں کہا دادی مبارک ہوئے، کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے، آپ نماز پڑھ رہی؟ ہنسنے لگی۔ وہ ان سے روف کہا نہیں جاتا تھا، وہ کہتی تھی روف میں تم کی دس۔ اب ہوا کیا، دادی نے جو واقعہ سنایا وہ بہت اثر چھوڑا اس نے مجھ پہ، اور آج تک وہ مجھے یاد ہے۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ میرے نا پیروں کا میلہ تھا، تو میں میلے پہ گئی ہوں۔ اس دفعہ جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا پیر ہے وہ بڑے تو فوت ہو گئے، چھوٹا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ خود نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب اس کو نمازوں کی ضرورت ہے تو مجھے نہیں۔ تو تب سے میں نے آ کے گھر نمازیں شروع کر دی ہیں، اور دادی کو میں نے صبح قرآن پڑھتے بھی دیکھا۔ تو اور اس کے بہت جلد ہی کچھ مہینوں بعد دادی جو ہے وہ وفات پا گئی۔ اب اللہ ہدایت دینے والا ہوتا ہے، جس کو دے دے، جس سیدھا راستہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے دکھا دیتا ہے اس کو۔ اور جاتے جاتے دادی نے پتہ نہیں کس خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھی ہوں گی کہ ہم آج بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کرامت کرے۔ لیکن وہ بات کہ جس نے مجھ پر جو ہے اثر چھوڑا وہ یہ تھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی باتوں پر، ان کے عمل پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اگر باعمل ہوں گے نا تو زندگی میں، معاشرے میں بہت سا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، اور بہت ساری مثبت چینجز جو ہیں وہ اس صورت میں آ سکتی ہیں۔ کہ دادی نے ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ جس کو وہ فالو کری، جس کا وہ احترام کری، جس کو وہ مانتی ہیں، اور دادی نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ کہ جنہیں فالو کرنے والے کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہیں، ان کا باعمل ہونا بہت ضروری۔ مثلا اساتذہ کو ان کے شاگرد فالو کرتے، وہ ان کے جو ہے وہ قول و فعل پر عمل کرنے والے ہوتے۔ لہذا اساتذہ اگر باعمل ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ بچوں میں بھی وہ عمل منتقل ہوتا چلا جائے،
اس لیے دیکھیں میں بچوں کو اکثر منع کرتا ہوں کہ بھئی تم نے یہ سگریٹ والی عادت نہیں اپنا. اب بچہ باہر آتا ہے اور میں خود پی رہا ہوں تو وہ میری منع کرنے والی بات تو کہیں رہ جائے گی. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کہا جاتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہم ہوتا دیکھتے ہیں. اس لیے میں بطور باپ کے اگر گھر میں ہوں اور میری اولاد جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی، ایک وہ بات ہے جو میں نے سمجھا رہا ہوں اور ایک بات وہ ہے جو میں عمل کی صورت میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس پیش کی گئی بات کا امپیکٹ اور اثر جو ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے علماء کرام، اس لیے مذہبی رہنما، اس لیے جو ہے وہ لوگ کہ جو جن کو فالو کیا جاتا ہے، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ کوئی کھلاڑی ہو، وہ کوئی سٹار ہو، وہ کوئی مشہور شخصیت ہو یا ایک عام آدمی ہو، جس کو بھی چند لوگ فالو کرنے والے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ باعمل ہو جائے. تاکہ کیونکہ دیکھیں میں جب اکیلا ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا تو اس وقت گاڑی چلاتے ہوئے میری سوچ اور ہوتی، لیکن جب میری فیملی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی ہے، تو اس وقت میں اور محتاط طریقے سے گاڑی چلا رہا ہوتا. بات یہ کہ زندگی میری اکیلے کی بھی ہے اور جب میری زندگی دوسروں کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے اور دوسروں کی کچھ ذمہ داریاں حقوق و فرائض کے سلسلے میں مجھ پر عائد ہو جاتی ہیں تو پھر میرا باعمل ہونا انتہائی ضروری ہے. اس لیے جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں کہیں مجھے فالو کرنے والے چند لوگ موجود ہیں اور بدقسمتی سے یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، سسٹم ہمیں وہ چیز شاید دے ہی نہیں رہا. میں ایجوکیشن سسٹم سے متعلقہ ہوں. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ طالب علم کو اس وقت استاد کو فالو کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا. وہ صرف سلیبس کی صورت میں استاد سے جڑا ہوا ہے، ویسے اس کی زندگی کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق کم ہی رہ گیا کہ وہ اس کی زندگی سے جو ہے وہ اچھی باتیں بھی سیکھ سکے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ایسا ہو کہ ہم جن کو فالو کر رہے ہوتے جو ہے وہ لوگ بھی باعمل ہو جائیں اور تاکہ وہ عمل ہم تک منتقل ہو اور اس طرح نسل در نسل جو ہے وہ بات آگے چلتی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے اندر موجود رہے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں.